فقیروں اور منگتوں کا نا ایک قاعدہ ہوتا ہے، ایک طریقہ جو مانگنے والے آتے ہیں، جو حقیقتاً ایک تو ہمیں مسئلہ یہ یاد رکھنا ہے کہ جو حقیقی محتاج ہوتے ہیں نا، ضرورت مند، انہیں دینا چاہیے، لیکن ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے فقیروں کا، منگتوں کا۔ علامہ نور محمد قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے وار بٹن کی شان ہے، بلکہ علماء اہل سنت کی شان ہے۔ ہم تو خیر ان کو اتنا نہیں پہچان سکے وار بٹن کے لوگ، جس طرح اللہ نے ان کو مرتبہ دیا تھا۔ جو منڈی والی مسجد میں رہے ہیں، آپ ہمارے بزرگ ان کو جانتے ہیں اچھی طرح، ہم نے تو دیکھے نہیں ہیں، لیکن آج بھی میں اس علامہ نور محمد قادری کی بات کر رہا ہوں کہ آج بھی ہم جہاں جاتے ہیں ہم نے دیکھا نہیں ہے، نہ ان کے شاگرد ہیں، ہم پیدا ہوئے وہ وفات پا گئے مثال، لیکن آج بھی ان کی جو شان ہے وہ اتنی ہے کہ اگر کسی عالم دین، بزرگ عالم دین جو ان کو جاننے والے ہیں، ان کے سامنے جب ہم نام لیتے ہیں نا کہ ہم علامہ نور محمد قادری کے شہر میں رہتے ہیں، تو وہ ایک مرتبہ پھر دوبارہ اٹھتے ہیں، دوبارہ ہمیں ملتے ہیں، دوبارہ قدر کرتے ہیں، ہماری قدر کرتے ہیں جنہوں نے دیکھا نہیں ہے، ان کے ہم ڈائریکٹ شاگرد بھی نہیں ہیں، لیکن ان کا مرتبہ اتنا ہے کہ آج بھی لوگ ان کا نام سن کے ہمارے ہاتھ چومنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، علامہ نور محمد قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی کتاب میں پڑھ رہا تھا، مجھے بڑا لطف آیا یہ بات پڑھ کے۔ وہ کہتے ہیں فقیروں اور منگتوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا، فقیر لوگ جب صدا دیتے ہیں نا، وہ ڈائریکٹ یہ نہیں کہتے ہوتے کہ 10 روپے 50 100 دے دو، بلکہ وہ ہمیں کسی بھی مالدار کے دروازے پہ وہ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ دعائیں دیتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ آپ کی اولاد کو اللہ کامیاب کرے، کبھی کہتے ہیں کہ اللہ آپ کے مال میں برکتیں عطا فرمائے، کبھی وہ اصل مقصد تو اس کا وہ 10 20 لینا ہے یا 100 50 لینا ہے، جتنے بھی اس نے لینے ہیں، لیکن اصل میں پیسہ لینا مقصود ہے، دعائیں دے جا رہا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے کہ اللہ آپ کے گھر میں برکتیں دے، اللہ آپ کے بچوں کی لمبی زندگی کرے، اللہ آپ کو مال میں اور آپ کے مال میں اضافہ فرمائے۔ اس طرح کے جملے جب وہ کہتا ہے، اندر جب بندہ سنتا ہے تو اس کو بھی پتہ چلتا ہے کہ یار یہ مانگنے والا جو ہے بڑا مہذب، بڑا تہذیب یافتہ ہے، اس کو کچھ نہ کچھ دینا چاہیے، پھر بندہ خوش ہو کے اس کو دیتا ہے۔ تو علامہ نور محمد قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ میرے عزیزو، اللہ سے جب ہم نے مانگنا ہے، اللہ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب مانگنا ہے، اس کا تو گھر ہے نہیں، ان چیزوں سے پاک ہے، اس کی تو اولاد ہے نہیں، ان چیزوں سے وہ پاک ہے، مال اس کا ہے نہیں کہ ہم کہیں کہ وہ کوئی محتاج ہے، بلکہ وہ تو قادر مطلق ہے، سارا کچھ اسی کا ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ عزت، ذلت، مال، دولت، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، وہ تو اللہ الصمد ذات ہے، بے نیاز ہے۔ علامہ نور محمد صاحب لکھتے ہیں لوگوں، جس طرح منگتے دعائیں دیتے ہیں نا کسی سے اور پھر وصول کرتے ہیں کوئی چیز، اللہ سے جب ہم نے مانگنا ہے، اس کی تو اولاد نہیں ہے، لم یلد ولم یولد ہے، اس کا تو گھر بھی نہیں ہے کہ ہم کہیں وہ فلاں جگہ پہ رہتا ہے، کوئی ایک جگہ اس کے لیے نہیں، وہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے، اور اس اللہ کو ہم مال کا بھی نہیں کہہ سکتے، کوئی واسطہ اور نہیں دے سکتے۔ علامہ صاحب کہتے ہیں کہ اللہ، اے میرے عزیزو، اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اے منگتے ہو، اے مجھ سے مانگنے والو، جب تم میری بارگاہ میں آؤ، مجھ سے کچھ لینا چاہو تو میں اولاد سے پاک ہوں، میں گھر سے پاک ہوں، منزہ ہوں، مبرہ ہوں، میں ان چیزوں سے پاک ہوں، تو پھر کیا ہے یا اللہ تو اسے کیسے مانگے؟ بڑی خوبصورت بات علامہ صاحب نے لکھی، کہتے ہیں کہ پھر مجھے میرے خیال میں یہ بات آئی کہ ہمیں اللہ فرماتا ہے کہ اے مانگنے والو، میرے نبی پہ درود و سلام پڑھ لو، اس کے بعد جو بھی تم مانگو گے میں رب تمہیں عطا فرما دوں گا۔ اللہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب بندہ درود پڑھ لیتا ہے، سلام پڑھ لیتا ہے، پھر اس رب سے جب ہم مانگتے ہیں
تو پھر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی درود چیز ہی ایسی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معجم اوسط شریف کی حدیث ہے 7235 نمبر پہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرا۔ اب فائدہ کیا ہے؟ میں نے شروع میں یہ عرض کیا تھا کہ جب ہم کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو یہ ہماری نفسیات ہیں، کام کو دیکھتے ہیں کام کتنا اہم ہے، پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں نفع کتنا ہے، ہمیں 1 کے بدلے 10 ملیں گے، ہمیں 1 کے بدلے 20 ملیں گے، نفع کتنا ہے۔ پھر جب ہمیں پتہ چل جائے کہ اس کام کا نفع بڑا ہے پھر بڑے شوق سے کرتے ہیں۔ تو آؤ آج میں آپ کو یہ نفع بتاؤں کہ اگر ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتے ہیں تو ہمیں کتنا نفع ملتا ہے، ہمیں کتنا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت کا کوئی بندہ میرے اوپر جب 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، 1 مرتبہ رحمت کی دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ 10 رحمتوں کا نزول 1 مرتبہ جو بندہ درود بھیجتا ہے، حضور نے فرمایا مجھ پہ اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرما دیتا ہے، اور فرمایا ومن صلی علیہ عشرا، اور جو بندہ مجھ پہ 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے صلی اللہ علیہ مئتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ 100 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنا نفع والا سودا ہے اور کتنا انسان کے لیے بڑا نفع ہے کہ انسان 10 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھے۔ حضور نے فرمایا رب اس پہ 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ومن صلی علیہ مئہ، جو بندہ 100 مرتبہ میرے اوپر درود پڑھتا ہے، 100 مرتبہ، یہ 10 مرتبہ 100 مرتبہ درود پاک بھیجنا دن میں 24 گھنٹوں میں کون سا کوئی مشکل کام ہے؟ 24 گھنٹے جو ہم دنیا داری کرتے ہیں، اپنا آرام کا خیال نہیں رکھتے، اپنے بچوں کے لیے ہم کہہ رہے ہیں ہم نے اپنا مستقبل بنانا ہے، بچوں کا مستقبل بنانا ہے، کام کے اوپر کام کیے جا رہے ہیں، تو اسی کام کے دوران، اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں اکثر آپ کو بتاتا ہوں دین اسلام نے کام کا منع نہیں کیا، ہمارا دین بڑا آسان ہے، کام کے دوران کام بھی ویسے عبادت ہی ہے، اگر آپ حلال کما رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اگر اپنے کام کے ساتھ ساتھ آپ کی زبان بھی چل رہی ہے، آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کا تذکرہ کر رہے ہیں، پھر مال و دولت بھی آ رہا ہے، ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر بھی ہو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے 100 مرتبہ میرے اوپر درود پاک پڑھا اس کا کیا ہوگا؟ اب 1 مرتبہ پڑھے تو 10 رحمتیں بندے پہ نازل ہوتی ہیں، جو بندہ 10 مرتبہ درود پڑھے بھیجے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس پہ 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جب بندہ 100 مرتبہ درود پڑھے اللہ کے نبی پر تو اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کو اتنا ثواب ملتا ہے، بلکہ فرمایا کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النفاق و براءۃ من النار واسکنہ اللہ یوم القیامۃ مع الشہداء۔ اس کا جب آپ خلاصہ سنیں گے، ترجمہ سنیں گے، دل کو سکون آ جائے گا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا کوئی بندہ جب میرے اوپر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے، ایک بات تو آپ نے فرمائی کہ اللہ اس کے آنکھوں کے درمیان ماتھے کے اوپر یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نہ تو منافق ہے، اور دوسرا اللہ فرما دیتا ہے، لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ منافق بھی نہیں ہے، اور اللہ اس کو دوزخ سے بھی آزاد فرما دیتا ہے، اور دوسرا فرمایا وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ۔ صرف یہ باتیں دو نہیں ہیں کہ بندہ منافقت سے بھی آزاد، جہنم سے بھی آزاد، جہنم سے جو آزاد ہوگا اس کا خلاصہ کیا ہوگا کہ وہ بندہ جنتی ہے۔ خلاصے کے طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بندہ 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے